بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں فکر آخرت یا آخرت کا حادثہ اس موضوع پر آپ حضرات سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ فکر آخرت یا آخرت کا حادثہ کیا ہوتا ہے۔ ایک پارک کے اندر مختلف لوگ، کوئی دو دو، کوئی چار چار، ایک چھوٹے اور بڑے گروپ کی شکل میں مختلف جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایجوکیشن کو لے کر گفتگو کر رہا ہے، کوئی پالیٹکس کو لے کر گفتگو کر رہا ہے، کوئی سیاسی جو مسائل ہیں اس کو لے کر گفتگو کر رہا ہے، کوئی فیملی لائف کو لے کر گفتگو کر رہا ہے، کوئی بزنس اور تجارت کو لے کر گفتگو کر رہا ہے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے والوں کے بارے میں اگر آپ یہ سوچیں، کیا یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ سارے لوگوں کی ایک ہی سوچ بن جائے یا ایک ہی کنسرن بن جائے یا ایک ہی ٹاپک پر سب سوچنے اور گفتگو کرنے لگیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ پاسبل ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اس پارک کے اندر اچانک کوئی شیر داخل ہو جائے تو کیا کیفیت لوگوں پر طاری ہوگی؟ الگ الگ ٹاپکس پر سوچنے اور ڈسکشن کرنے والوں کا ایک ہی کنسرن بن جائے گا۔ وہ کنسرن یہ کہ شیر شیر، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیر سے بچو، شیر سے بچو۔ تو ایک مومن کی زندگی میں فکر آخرت کا معاملہ یا آخرت کے حادثے کا معاملہ اسی طرح سے ہے جس طریقے سے مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے انسان ایک ہی مسئلے کو اپنا سنگین مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ شیر سے کیسا بچا جائے۔ اسی طریقے سے مومن کی زندگی میں جب ایمان آتا ہے، آخرت کا تصور آتا ہے، تو وہ آخرت کا تصور، وہ فکر آخرت اور حادثہ آخرت کی شکل میں ایسا بدل جاتا ہے کہ جو بہت سارے مسائل اس کے لیے سیکنڈری کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے فکر آخرت ہوتا ہے کہ آخرت میں میری نجات کیسے ہو، جہنم سے میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، جنت میں داخلے کا مستحق میں خود کو کیسے بناؤں۔ یہی اس کا کنسرن بن جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہمیں یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم، آخرت کے حادثے سے متعلق جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ تمہارے چہروں کی ہنسی اڑ جاتی اور تم رونا شروع کر دیتے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور بستروں میں تمہیں عورتوں میں کوئی لذت تم محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ اور آگے فرمایا ولا خرجتم الی السعادہ، تم کاروبار، بزنس، فیملی لائف میں رہنا پسند نہیں کرو گے، بلکہ جنگلوں کا، پہاڑوں کا رخ اختیار کرنا پسند کرو گے۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام کی اس کیفیت کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جس کا شیرخوار بچہ وفات پا چکا ہو، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کی کیا حالت رہے گی۔ اس عورت کو ہم اگر اس حالت میں، اس کیفیت میں اگر جویلرز شاپ لے جائیں
اور اس کو مختلف قسم کے زیورات دکھائیں، ہیرے جواہرات دکھائیں، سونا چاندی دکھائیں، کون سا زیور تمہیں پسند ہے سلیکٹ کرو، یہ کہا جائے تو بتائیے کہ اس پر کیا گزرے گا؟ اس کے دل و دماغ پر جو چیز چھائی ہوئی ہے بچے کے انتقال کا غم، وہ اس قدر کنسن رہے گا کہ بقیہ بڑی سے بڑی چیز اس کو دکھائی نہیں دے گی، وہ سیکنڈری بن جائے گی۔ اسی بات کو پیغمبر اسلام نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اکثر ذکر حادم اللذات، یعنی الموت، موت لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ دیکھیے یہاں اس حدیث کے اندر غور کرنے کی بات یہ کہ لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز، لذتوں کو، خواہشوں کو سیکنڈری بنا دینے والی چیز موت کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر شکر والی چائے پی ہے آپ نے، تو اس کے بعد اگر آپ کوئی سویٹ لیں گے، میٹھا لیں گے، تو آپ کو وہ میٹھا پھیکا دکھائی دے گا، حالانکہ وہ پھیکا نہیں ہے، حقیقت میں میٹھا ہی ہے، مگر چونکہ آپ کے حلق اور منہ کے اندر پہلے سے میٹھی چائے کی چونکہ لذت چھائی ہوئی ہے، دوسری مٹھاس آپ کے لیے پھیکی بن جائے گی، اس لیے کہ وہ سیکنڈری کا مقام لے لے گی۔ پہلے جو چیز چھا چکی ہے مٹھاس کے شکل میں چائے، وہ کنسن بن جائے گی اور وہ پرائمری کا درجہ حاصل کر لے گی، اور دوسری جو مٹھاس ہے وہ سیکنڈری کا مقام حاصل کر لے گی۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر فکر آخرت اس قدر چھا چکی تھی کہ آپ نے دنیا کے واقعات کو موت کی یاد میں آپ نے کنورٹ کیا۔ جیسے آپ رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتے، آپ فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، میں بستر میں سو رہا ہوں اور بیدار ہوں گا، ایسا آپ نے نہیں فرمایا، میں مر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں اور مرنے کے بعد دوبارہ جیسے جی اٹھا جاتا ہے ویسے میں دوبارہ جی اٹھوں گا۔ تو آپ نے بستر میں سونے کو، آپ نے نیند کو آپ نے موت سے تعبیر کیا، موت میں کنورٹ کیا، بستر میں سونے کو آپ نے موت میں کنورٹ کیا، اور بستر سے دوبارہ اٹھنے کو آپ نے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں آپ نے کنورٹ کیا۔ اسی طریقے سے جب شام کا وقت ہوتا، شام کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی فیکٹریوں، کمپنیوں اور اپنے جاب سے واپس ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اس واپسی کو آپ نے آخرت کی واپسی میں کنورٹ کیا اور فرمایا اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر، کہ اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم نے شام کیا، تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کیا، اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کے واپس ہونا ہے۔ دنیاوی واپسی کو آپ نے آخرت کی واپسی میں کنورٹ کیا۔ اسی طریقے سے صبح کے اندر بستروں سے اٹھ کر لوگ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز میں جمع ہوتے ہیں، تو اس جمع ہونے کو، یا گھروں سے نکل کر مختلف اپنے جابس اور بزنس، فیکٹریوں اور کمپنیوں میں جمع ہوتے ہیں، اس جمع اور اکٹھے ہونے کو پیغمبر اسلام نے حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے اکٹھا ہونے سے تعبیر کیا، اور اس میں کنورٹ کیا آپ نے، دنیاوی واقعے کو آپ نے آخرت کے واقعے میں کنورٹ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کیا، تیرے ہی نام سے ہم نے شام کیا، اور تیرے ہی پاس ہمیں اکٹھے ہونا ہے۔ تو صبح کا گھروں سے نکل کر فیکٹریوں اور کمپنیوں اور بزنس اور جابس اور کالجز اور اسکولوں میں اکٹھا ہونے کو، اور مسجد میں اکٹھا ہونے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں حشر کے میدان میں اکٹھا ہونے میں کنورٹ کیا۔ اس قدر آپ کے ذہن پر آخرت اور موت چھائی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا اور موت کی خبر سناتا، آپ فوری طور پر فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ آج فلاں شخص آخرت کی دنیا میں پہنچا ہوا ہے، اور بعد میں ہم آخرت کی دنیا میں پہنچنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صفا کی پہاڑی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا النذیر العریان، میں کھلا
اویئر کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو سب سے بڑی نیوز، سب سے بڑا اویئرنیس جو آپ نے انسانیت کو دیا وہ کیا تھا؟ وہ موت اور آخرت ہی کے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تم ویسے ہی مرو گے جیسے تم بستروں میں سوتے ہو، اور جیسے تم بستروں سے اٹھتے ہو ویسے ہی موت کے بعد تم دوبارہ جی اٹھائے جاؤ گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فکر آخرت اور آخرت کے حادثے کو اپنے ذہن و دماغ پر ویسے لینے جیسے پیغمبر اسلام نے اپنے ذہن پر اس کو لیا تھا، اور کیسے آپ کی زندگی فکر آخرت کی وجہ سے کیسے بظاہر آپ دنیا میں تھے مگر اخروی زندگی کے اندر آپ کا مائنڈ تھا، اور اسی اعتبار سے آپ کے کردار میں وہ فکر آخرت ڈھل گئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔